تو حضرت سارہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ دیکھیے آپ مجھے کچھ غمگین دکھتے ہیں، میں آپ کو کچھ مایوس پاتی ہوں، اگر آپ اجازت ہو، اگر آپ چاہیں تو یہ جو میری خادمہ ہے ہاجرہ، تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں، آپ نکاح کر کوئی دقت کیوں کہ مجھ سے تو کوئی اولاد ہو نہیں رہی، اگر آپ اس سے نکاح کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد نصیب کر دے، کیونکہ اولاد کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے اس کہنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے نکاح کر لیا۔ حضرت حاجرہ سے جب آپ نے نکاح کیا 86 سال کی عمر میں، کتنی سال کی عمر میں؟ 86 سال کی عمر میں آپ کی دوسری بیوی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کس سے؟ دوسری بیوی سے۔ اور یہ وہ بیوی ہیں جو حضرت سارہ کی خادمہ تھی، اور اس کے بعد آپ کے کہنے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کیا۔ اس نکاح کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عمر میں اولاد عطا فرمائی جس عمر میں انسان کو اولاد کی کوئی امید نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ کریم ذات ہیں جہاں انسان کی امید ختم ہو جائے وہاں سے رب کریم کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے کریم ہے کہ جب بندہ جب اس کی سوچ ختم ہوتی ہے تو رب کریم کا وہاں پہ امر چالو ہوتا ہے۔ تو انسان کی سوچ ہے، اپنی اعتبار سے انسان سوچتا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی سوچا بھائی آپ کیسی اولاد ہو سکتے ہیں، لیکن رب کریم نے 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کی گود میں دیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ ذرا سوچیں کہ آپ کی اولاد نہ ہو، 86 سال کی عمر میں اللہ آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازے، تو پھر باپ کو ماں کو اس اولاد سے کتنی محبت ہوگی؟ ظاہر سی بات ہے بہت زیادہ محبت ہوگی، اپنے سے زیادہ محبت ہوگی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کھڑا کیا، آپ کو امتحان میں کھڑا کر دیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے خلیل محبت کتنا کر رہے ہیں۔ حکم آ گیا کہ ابراہیم اپنے بچے اور اپنی بیوی کو لے کر ایسی سرزمین میں چھوڑ کر آؤ جہاں کوئی آبادی نہ ہو، نہ کوئی پرند ہو یا چرند ہو، کوئی انسان وہاں نہ ہو، چٹیل کے میدان میں آپ مجھے وہاں چھوڑا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے جب حکم آیا تو آپ سیدھا کھڑے ہوئے، آپ نے کہا کہ حاجرہ سفر کرنا ہے۔ کہاں کا سفر ہے؟ چلو بس سفر کرنا ہے، اپنے بچوں کو لو۔ آپ اندازہ کریں 86 سال کی عمر میں رب کریم نے جو اولاد عطا فرمائی، اس کے بعد آپ سفر شروع کرتے ہیں ایسی جگہ جسے قرآن کریم نے کہا ذی زرع عند بیتک المحرم، ایسی جگہ آپ پہنچے جہاں کوئی آبادی نہ ہو، کہیں آبادی کچھ نہیں ہے۔ آپ سفر شروع کرتے ہیں، سفر شروع کرنے کے بعد حجاز میں پہنچتے ہیں، مکہ کی سرزمین میں پہنچنے کے بعد آپ اپنی بیوی کو وہاں پہ ٹھہراتے ہیں، اپنے بچوں کو روکتے ہیں، روکنے کے بعد کچھ توشہ، کچھ پانی، کچھ کھجور، آپ کو سامان دے دیتے ہیں، دینے کے بعد واپسی سفر شروع کرتے ہیں۔ تو جب واپسی سفر شروع کرتے ہیں تو حضرت حاجرہ جو تھی وہ سوال کرتی ہیں کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی عمر میں اولاد عطا کی اور اس کے بعد آپ سفر شروع کیے فلسطین سے اور آپ یہاں پہنچ گئے ہیں اور ایسی جگہ چھوڑ کر مجھے جا رہے ہیں، کچھ بتا بھی نہیں رہے ہیں، کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں، بھائی کچھ بتاؤ تو صحیح، اور آپ جو کچھ توشہ دے رہے ہیں وہ تو چند دن میں ختم ہو جائیں گے، یہ تو کھجور کچھ دن میں ختم ہو جائے گا، یہ پانی تو کچھ دن میں ختم ہو جائے گا، تو آپ بتا کیوں نہیں رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے ایک لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا، کیونکہ رب کریم نے کہا تھا کہ جب چھوڑو گے بات نہیں کرنا، ایسے ہی واپس آ جاؤ گے۔ تو جب بار بار اصرار کی، سوال کی، تو جب جواب نہیں مل رہا ہے تو حضرت حاجرہ نے الٹ کر پوچھا، کہا کہ کیا اللہ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سر سے اشارہ کیا، کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو جواب سنیے، جب اس بات کو اس نے اپنے کانوں سے سنا ان کی بیوی نے، تو کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ چلے جائیے، اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اللہ مجھے برباد نہیں کرے گا۔ تو اس کے بعد آپ وہاں سے چلے آتے ہیں، اس کا سلسلہ آگے چلتا ہے، اس کو پھر اگلے دنوں میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ آپ وہاں سے جب آتے ہیں فلسطین کے سرزمین میں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد آپ اپنی بیوی حضرت سارہ کے ساتھ رہنے لگتے ہیں جو آپ کی پہلی بیوی ہے، رہنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کی عمر 100 سال ہو جاتی ہے، کتنے سال؟ 100 سال 100 سال جب آپ کی عمر ہوتی ہے، لیکن اس 100 سال کی عمر کے درمیان پھر آپ کا مکے کا سفر ہوا ہے، لیکن ابھی ہم اس بات کو بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ اگلے دن میں آپ کو بتائیں گے۔ لیکن جب حضرت سارہ کے پاس آپ پہنچتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، رہنے لگتے ہیں، جب آپ 100 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں دو فرشتے انسانی شکل میں حاضر ہوتے ہیں، حضرت جبریل امین اور ایک فرشتے حاضر ہوتے ہیں انسانی شکل میں۔
جب انسانی شکل میں آتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے مہمان نواز تھے. آپ دسترخوان میں بغیر کسی کو بٹھائے کھاتے نہیں تھے. آپ تلاش کرتے تھے دور دور تک کوئی مہمان مل جائے اور میرے دسترخوان میں کھائے. آپ کو بڑی خوشی ہوتی تھی، آپ مہمان نواز شروع سے تھے. تو جب مہمان دو آپ کے پاس پہنچنے کے بعد آپ خوش ہو گئے. آپ نے بہترین بچڑوں کو بھون کر کاٹ کر بھون کر دسترخوان میں پیش کر دیا مہمان کے پاس. تو وہ مہمان کھا نہیں رہے کیونکہ فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں، وہ تو انسانی شکل میں آئے تھے. فرشتے تو کھاتے نہیں ہیں. جب فرشتوں نے جب نہیں کھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے کہ پتہ نہیں کھا بھی نہیں رہے ہیں، کچھ بول بھی نہیں رہے ہیں، آخر یہ کون لوگ ہیں، بڑے خوبصورت نوجوان ہیں لیکن کھا نہیں رہے. تو اتنے میں جب فرشتوں نے دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے. تو کہا کہ ڈرو نہیں، ہم فرشتے ہیں، اللہ نے آپ کے پاس ہمیں بھیجا ہے اور اس بات کی خوشخبری دے کر بھیجا ہے کہ آپ کی پہلی بیوی جو حضرت سارہ ہیں ان سے ایک اولاد ہونے والی ہے. کیا آپ کہنے لگے؟ ان سے ایک اولاد ہونے والی ہے. تو آپ 100 سال کے ہو گئے ہیں، پیچھے آپ کی بیوی پردے میں سن رہی ہے، وہ 90 سال کی ہو گئی ہے. جب وہ سننے لگی تو ہنس پڑی، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو اب بوڑھی ہو گئی ہوں، 90 سال عمر ہو گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے ہو گئے ہیں. حضرت جو فرشتے تھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے کیا، یہ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا. فَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری آئی. جب خوشخبری آئی تو فرشتوں نے کہا کہ سارا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو اولاد ہوگی. تو یہ خوشخبری انہوں نے دے دی. حضرت ابراہیم علیہ